الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد آج انشاءاللہ سورہ النساء کے بارے میں اس کا مرکزی مضمون اور اس کا دورہ کیا جائے گا۔ سورہ النساء کو ہم 9 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس سورت کی نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں پہلے، تیسرے اور 9ویں حصے میں آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکام کے درمیان دوسرے، چھٹے اور 8ویں حصے میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ مضبوط اجتماعیت یعنی اسلامی ریاست کی قیام اور استحکام کے لیے اندرونی دشمنوں یعنی منافقین کے بارے میں احکامات بھی چوتھے اور 7ویں حصے میں ہمیں دیے گئے ہیں۔ آیات 1 تا 43 یہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں کئی معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں جن میں قانون وراثت بھی شامل ہے۔ پہلی آیت میں اجتماعی معاشرتی زندگی کی تمہید ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ نکاح کے نتیجے ہی میں رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے اور خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی بیسک یونٹ ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتوں کو قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یتامہ اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی بشرطے کہ انصاف کیا جا سکے۔ یتیموں کے اموال عقل مند افراد کے زیر تصرف ہوں۔ بالغ ہونے پر یتیموں کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ یتیموں کا مال کھانے والے دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ خوش دلی سے مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیت نمبر 4 میں ہے۔ پھر آیت نمبر 12 تا 14 میں وراثت کے احکام، لاز آف انہیریٹنس بیان کیے گئے ہیں، اور ان احکام کو حدود اللہ کہا گیا ہے جن کی خلاف ورزی کی سزا دوزخ ہے۔ آیت نمبر 14۔ 2/3 حصہ صرف 2 سے زائد بیٹیوں یعنی سگی یا ماں شریک سوتیلی بہنوں کا ہے جب اصول اور فروغ نہ ہوں اور سگے بھائی بھی نہ ہوں۔ 1/3 ماں کا حصہ ہے جب اولاد نہ ہو اور 2 یا زیادہ بہن بھائی نہ ہوں۔ ماں شریک سوتیلے بھائیوں کا بھی حصہ ہے جب باپ، دادا اور اولاد نہ ہو۔ 1/6 والدین کا حصہ ہے جب اولاد ہو۔ ماں کا حصہ ہے جب کہ بھائی موجود ہوں۔ ماں شریک سوتیلے بھائی بہنوں کے لیے جب میت کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔ یہ سب 1/6 حصہ ہے۔ 1/2 حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کے بے اولاد شوہر کے لیے ہے۔ 1/4 حصہ اولاد والی بیوی کے شوہر کے لیے ہے اور بے اولاد شوہر کی بیوی کے لیے ہے، اور 1/8 حصہ جو ہے وہ اولاد والی بیوہ کے لیے ہے۔ وراثت کے تمام حصے وصیت اور دین یعنی قرض کو ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ بدکاری اور فحاشی کی سزائیں بتائی گئیں اور قبولیت توبہ کے احکام دیے گئے۔ آیت نمبر 15 منسوخ ہے۔ پھر سورہ النور کی آیت نمبر 2 اس کی ناسخ ہے، یعنی غیر شادی شدہ زانیہ کے لیے 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ اب بدکار عورت کو
موت تک روکا نہیں جائے گا۔ حسن معاشرت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جن میں بیویوں کے حقوق، مہر کی فرضیت اور محرمات نکاح کی تفصیل ہے۔ زبردستی بیویوں کے وارث بننے سے روکا گیا، بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آیت نمبر 19۔ مہر کنتار یعنی ڈھیر سارا بھی ہو سکتا ہے اور اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ آیت نمبر 20 کی روشنی میں ان 15 خواتین کی تفصیل بیان کی گئی جن سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں مسلمانوں کو باہمی استحصال اور معاشی خودکشی سے روکا گیا اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کسی بھی معاملے کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئی۔ پہلی شرط یہ کہ معاملہ باطل نہ ہو، بذات خود حق پر مبنی ہو۔ دوسرا یہ کہ باہمی رضامندی پر مشتمل ہو۔ خودکشی اور مسلمانوں کی باہمی معاشی خودکشی کو حرام ٹھہرایا گیا۔ آیت نمبر 29 کی روح سے مالی معاملات میں ظلم اور عدوان کی سزا دوزخ بتائی گئی۔ حقوق زوجین بتائے گئے، مرد خاندان کا سربراہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء اور تنازع کی صورت میں تحکیم کی ہدایت کی گئی ہے۔ بیویوں کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں: نصیحت کرنا، پھر بستر الگ کرنا اور پھر مارنا۔ میاں بیوی کے حقوق کی وضاحت کی گئی۔ حقوق اللہ کی وضاحت کی گئی کہ اس کی خالص عبادت شرک کی ملاوٹ کے بغیر کی جائے۔ آیت نمبر 36 کی روح سے حقوق العباد کی وضاحت کی گئی کہ بخل سے بچ کر معاشرے کے مختلف افراد کے مالی حقوق ادا کیے جائیں۔ نماز، غسل، تیمم کے متفرق احکام بتائے گئے۔ جنابت کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ آیات 44 سے 57 یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے سورہ نساء کا۔ اس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ اہل کتاب کی گمراہیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں، کلام کو اپنے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 48 کی روح سے اہل کتاب کی اوہام پرستی پر تنقید کی گئی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں طاغوت پر۔ ان کے تعصب پر گرفت کی گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کے لیے دوزخ ہے، جس میں ان کی کھالیں بدلی جاتی رہیں گی اور مسلسل جلا جلا کر اذیت دی جائے گی۔ اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ 46 تا 56 کی روح سے آیات، اور پھر 58 تا 59 یہ تیسرا حصہ سورہ نساء کا۔ اس میں اسلامی ریاست کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تیسرا حصہ صرف 2 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت 58 میں عدل اور انصاف کے ساتھ عہدے اور مناصب اہل یعنی ایلیجیبل لوگوں کو تفویض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آیت نمبر 59 میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت حکمرانوں یعنی اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مطلق یعنی ایبسولوٹ ہے، اور غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل ہے۔
جبکہ حکمرانوں اور دیگر بزرگوں، اماموں، مفتیوں، اولو الامر کی اطاعت باؤنڈ ہے اور کنڈیشنل ہے، یعنی مقید اور مشروط ہے۔ حکمرانوں اور دیگر اولو الامر سے اختلاف اور نزاع کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آیت نمبر 59۔ چوتھا حصہ سورہ نساء کا، اس میں منافقین اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ منافقین پر فرض جرم عائد کی گئی کہ وہ اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلے کراتے ہیں اور شرک فی تشریع کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی آیت نمبر 60 میں، اور پھر قرآن و سنت سے گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں، آیت نمبر 61 میں بتایا گیا۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، آیت نمبر 62 میں بتایا گیا۔ منافقین پر واضح کیا گیا کہ ہر رسول کو مطاع بنا کر بھیجا گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آیت نمبر 64۔ منافقین کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک وہ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو مان نہ لے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی، مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی۔ جہاد کی دو قسمیں بتائی گئیں، ایک جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا جہاد فی سبیل الطاغوت، یعنی مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، شیطان کے اولیاء سے جہاد فرض ہے۔ منافقین گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کہ حکم پر بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن فرضیت جہاد کے بعد لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا کہ صدائیں لگانے لگے۔ یہ منافقین کا رویہ، آیت نمبر 77 میں۔ پھر منافقین ہمیشہ موت سے خائف رہتے ہیں، آیت نمبر 78 میں بتایا جا رہا ہے، اور منافقین کو سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، منافقین کو اہم معلومات امیر اور اہل علم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا جو استنباط کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ منافقین کے طریقہ سلام پر تنقید کی گئی اور فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کا حکم دیا گیا، یعنی اسلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دیا جائے یا اسی کو لٹایا جائے کم از کم۔ آیت نمبر 86 میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یکسو ہو جائیں اور منافقین کے بارے میں دو آراء نہ رکھیں، آیت نمبر 88 میں۔ اور پھر دارالکفر کے مسلمانوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہیں دارالاسلام کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی حاصل نہیں ہو سکتی، 89 نمبر آیت میں۔ اور پھر منافقین کی قسمیں بیان کی گئیں کہ ان دو رخ منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جو دست درازی کریں۔ قتل خطا اور قتل عمد کے احکام کی وضاحت کی گئی۔ قتل خطا کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے۔ دشمن قوم کا آدمی غلطی سے ہلاک ہو جائے
تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، کسی قوم سے میثاق اور عہد ہو تو ایسی صورت میں غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ غلام نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے۔ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف کہہ دیا گیا، قائدین اور مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے۔ جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو تو گھر پر بیٹھنے والے قائدین کہلاتے ہیں، اور مجاہدین کے لیے دعا کرنے والوں کا درجہ ان مجاہدین سے کم تر ہوگا جو میدان جنگ میں صف آرا ہوں۔ آیت 95 اور 96 کی روح سے دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالاسلام کے قیام کے بعد لازماً ہجرت کر لیں، ورنہ وہ دوزخی ہوں گے۔ ہجرت کے نتیجے میں دنیاوی فائدے اور اموال غنیمت بھی حاصل ہوں گے۔ صلاۃ خوف کے احکام بتائے گئے۔ جنگ کی حالت میں آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج نگرانی کرے گی، پھر وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر بدلیں گے، لیکن نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ فرمایا گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آگے پانچواں جو حصہ ہے، 5ویں حصے میں آیات 105 سے 115 ہیں۔ نزول قرآن کی حکمتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد یہ بتایا گیا کہ بما اراک اللہ، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ آیت نمبر 105 کی روح سے راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرنے والے منافقین پر گرفت کی گئی ہے، آیت نمبر 108 میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس کی خیانت کرنے والوں کی حمایت سے روک دیا گیا۔ خود گناہ کر کے دوسروں پر الزام تھوپنے والوں کو بڑا گناہ گار ٹھہرایا گیا، آیت نمبر 112 میں۔ گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگنے والوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ جو منافقین اپنی خفیہ مجالس میں نجوہ کیا کرتے تھے ان پر سخت گرفت کی گئی۔ نجوہ خیر کے کاموں اور اللہ کی خوشنودی یعنی مردات اللہ کے اصول کے لیے جائز ہے، 114 نمبر آیت کی روح سے۔ اور پھر منافقین کو مخلص صحابہ کا راستہ سبیل المؤمنین اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی، ورنہ یہ منافقین دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، آیت نمبر 115 کی روح سے۔ اور پھر چھٹا جو حصہ ہے اس میں آیات 116 سے 134 تک آتی ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے مجادلہ ہے۔ اولاد ابراہیم کی دونوں شاخوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسماعیل فرشتوں کو اناث یعنی اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہیں پکارتے تھے۔ انہیں ابلیس کے دام میں گرفتار نہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ ابلیس بدعات کا حکم دیتا ہے جن کے مرتکب قریش اور بنی اسماعیل ہیں، آیت نمبر 119 کی روشنی میں یہ دوزخی ہوں گے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے اہم اصول بتائے گئے اور انہیں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ جنت میں داخلہ نہ تو بنی اسرائیل کے اہل کتاب کی خوش فہمیوں پر موقوف ہے اور نہ بنی اسماعیل اور قریش کی خوش فہمیوں پر۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، بلکہ نسب سے قطع نظر ہو، قطع نظر جو بھی صحیح عقیدہ اور عمل اختیار کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، آیت نمبر 123 کی روشنی میں۔ توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست یعنی خلیل بنا لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو حکم تقوی دیا گیا اور استبدال قوم کی دھمکی دی گئی۔ ایک عام اصول یہ بتایا گیا کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو قومیں صرف دنیا کی طالب ہوتی ہیں
انہیں دنیا دے دی جاتی ہے لیکن وہ آخرت سے محروم رہیں گی۔ پھر 7واں جو حصہ ہے سورہ نساء کا، اس میں آیات 135 سے 152 آتی ہیں۔ منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل اور قسط قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہوائے نفس سے بچ کر مسلمانوں کو عدل اجتماعی قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، چاہے خود اپنے اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین اقربین۔ کچے مسلمانوں سے سچے ایمان کا مطالبہ کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، آیت نمبر 136 میں منافقین کو غیر مسلموں سے قطع تعلق کر لینے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو منافقین کی مجلس استعزاء سے اٹھ جانے کی ہدایت دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو جہنم میں جمع کرے گا۔ منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں آیت نمبر 141 سے 147 میں۔ اور تربص یعنی انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاموا کسالی نماز کے لیے کسل مندی سے کام لیتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانیاں بتائیں گی۔ یراؤن الناس یعنی ریاکاری کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور مذبذبین ہوتے ہیں، پختہ ایمان کی بجائے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ کچے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آیت نمبر 144 کی روشنی میں۔ اور پھر منافقین کے لیے دوزخ میں الدرک الاسفل یعنی سب سے نچلا حصہ ہوگا، یہ بتا دیا گیا آیت نمبر 146 میں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، آیت نمبر 148 میں بتایا گیا یعنی کہ مظلوموں کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات یعنی جہر بالسوء زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، آیت نمبر 148۔ اور پھر منافقین کو منفی پروپیگنڈے سے روک دیا گیا اور جزوی ایمان یعنی نو مینو بے بعد دیوں ونکفر بے بعد پر عذاب کی دھمکی دی گئی، اور اللہ اور رسول پر سچے ایمان کی صورت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ 8واں حصہ سورہ النساء کا 153 سے لے کر 175 نمبر آیات پر ہے مشتمل ہے، اور اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں سے یہاں مجادلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم بیان کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان کی خیر و شر کی وضاحت کی گئی ہے۔ عیسائیوں کو صاف بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے۔ 157 نمبر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اتارنے کے مطالبے پر تبصرہ کیا گیا کہ اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی اذیت پہنچائی گئی تھی۔ یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ، بچڑے کو خدا بنا لینا، سبت کے احکام کی نافرمانی کرنا، نقص میثاق کا مرتکب ہونا، انبیاء کا قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، آیت نمبر 155 کی روح سے حضرت مریم پر علیہ السلام، حضرت مریم پر بہتان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، آیت نمبر 156 میں بیان کیا گیا۔ سود خوری میں مبتلا ہونا، آیت نمبر 161 میں۔ اور پھر قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، 159 میں بتا دیا گیا۔ معقول اہل کتاب الراسخون کو دعوت اسلام دی گئی اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پچھلے انبیاء کی طرح ہے۔ وحی کا مقصد اتمام حجت قائم کرنا ہے۔
تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یعنی ان کے حق میں یہ بہتر ہے، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، آیت نمبر 170 میں کہ تمام دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اہل کتاب کو غلو اور مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا، لا تغلو فی دینکم، آیت نمبر 171 میں۔ اور پھر عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث ٹرینٹی چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، آیت نمبر 171 میں۔ اور حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، آیت نمبر 172 میں بتا دیا گیا۔ عالمگیر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی دعوت کا اعادہ کیا گیا۔ برہان اور نور آ جانے کے بعد اسلام لانا ضروری ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ عالمگیر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت کا اعادہ کیا گیا۔ برہان اور نور آ جانے کے بعد اسلام لانا ضروری ہو گیا ہے۔ آخر میں ایمان لا کر اس کی پیروی کرنے والوں کو رحمت اور صراط مستقیم کی بشارت دی گئی، آیت نمبر 175 میں۔ اور آخری جو حصہ ہے وہ آیت نمبر 176 پر مشتمل ہے، جس میں کلالہ کے احکام بیان کر کے قانون وراثت کی ایک ذیلی شکل یعنی کلالہ کی وضاحت کی گئی۔ یہ دراصل پہلے ہی جو حصہ ہے اس کی آیات 12 سے 14 کا ضمیمہ ہے۔ ایک طرح سے کلالہ سے مراد ایسی میت ہے جو نہ تو اوپر ماں باپ چھوڑ کر مرے اور نہ ہی نیچے بیٹا بیٹی وغیرہ چھوڑ کر مرے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اکیلی بہن کو نصف حصہ ملے گا، اور ایک سے زائد بہنوں کی صورت میں 2/3 حصہ۔ بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ملے گا۔ عزیز ساتھیوں، اس کا مرکزی مضمون مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ساری دنیا کو بالخصوص اہل ایمان اور نصارہ کو دعوت اسلام دیں۔ مسلمانوں کو منافقت سے بچتے ہوئے خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست یعنی اسٹیٹ تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں دعوت دی جا رہی ہے۔ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے اور اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ریاست ہوتی ہے۔ خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار میاں بیوی، اولاد اور ماں باپ کے علاوہ رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق کے تحفظ پر ہوتا ہے، جبکہ ریاست کا استحکام خارجی محاذ کے علاوہ داخلی محاذ پر اتحاد و یکجہتی پر منحصر ہوتا ہے۔ منافقین ریاست کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کے فرائض میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ بھی شامل ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو سورہ نساء کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کا دورہ قرآن رمضان 1445 ہجری بمطابق 2024 کے سلسلے میں آج ہم نے سورہ نساء کا دورہ مکمل کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔